حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن 2017 کی مردم شماری پہ ہوں گے. 2017 کی مردم شماری کو تمام سیاسی جماعتیں مسترد کر چکی ہیں ماضی میں. سو مسترد شدہ مردم شماری پر ہونے والے الیکشن کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھیں بدقسمتی ہے کہ 3.5 سال تو انہوں نے نہ کروائی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور 1.5 سال انہوں نے نہیں کروائی مردم شماری. تو پھر تو دونوں جماعتیں جو ہیں وہ مورد الزام ٹھہرتی ہیں. بالکل ہونی چاہیے تھی مردم شماری، لیکن دیکھیں روح ہے کہ الیکشن بر وقت ہونا چاہیے. پہلے ہی یہ روح کو مجروح کر چکے ہیں. 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھے، اور پھر سپریم کورٹ نے تھوڑا سا ایکسٹینشن دی، 14 مئی کو الیکشن ہونا تھے. نہ انہوں نے سپریم کورٹ کی پرواہ کی پی ڈی ایم کی حکومت نے، نہ انہوں نے آئین کی پرواہ کی. تو یہ جمہور کو تو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور میں اب بھی کہوں گا کہ دیکھیں جو اس مشکل میں چھوڑ کے کسی کو جاتا ہے، آپ دیکھ لیں آپ آئی پی پی کے بارے میں جب یہ الیکشنز میں جائے گی تو ان کا جو حال ہونا ہے. میں اپنے بھائی کے تو کسی چیز کی جواب دینے کا میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ جواب مجھے دینا بھی چاہیے. بہرکیف ان کا اپنا ظرف ہے، ان کا اپنی روایات ہیں. اگر وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو میں اس میں نہیں پڑتا. لیکن دیکھیں یہ نہ تو اس طرح سے جمہوریت چلتی ہے، نہ اس طرح سے خاکم بدہن ریاست چلتی ہے. یہ خدا کا خوف کریں، جمہور کو حق دیں، نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو. اب 2017 ہی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ اس لیے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب اگر آپ اس وقت سینسس کروائیں گے، مردم شماری کروائیں گے، پھر اس کے بعد حلقہ بندیاں کروائیں گے، تو آئین کی روح مجروح ہوگی کہ آپ بر وقت الیکشنز نہیں کروا سکیں گے. یہ آئین میں متعین ہے 90 دن. اگر قبل از وقت تحلیل ہو تو 90 دن. اگر پوری مکمل میعاد کے بعد تحلیل متصور ہو تو پھر 60 دن کے اندر الیکشن کروانا لازم ہے. کیونکہ بغیر حکومت کے، یعنی عوام کو نمائندہ ایوانوں سے مترشح ہونے والی حکومتوں کے، وہ ریاست ہوتی ہے. اور ریاست اگر نامکمل ہو یا ریاست جو ہے وہ تکمیل پذیر نہ ہو تو یہ ریاست اسٹیٹ کا ڈھانچہ ہی گر جاتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ اسٹیٹ کا ڈھانچہ کمزور پڑے. خدا را آئین پر عمل کرے. آئین پر عمل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ایک پارٹی جیت جائے گی ایک پارٹی. ابھی جو فریہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے، یہ نہیں جائیں گے الیکشنز میں. چاہے یہ جو مرضی کر لیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت عوام جتنی متنفر ہے اور جتنا اشتعال ہے عوام کے اندر. یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کہہ رہے تھے یا اعتزاز کو کہہ رہے تھے ہماری کیا پرخاش ہو سکتی ہے. کیا محترم جو ہے سپریمو ان کے جو ہے مسلم لیگ نون کے سربراہ، کیا وہ جو ہے سزا یافتہ نہیں ہے؟ کیا وہ جو ہے ان کی نااہل سزا کے ناطہ سے نہیں ہے؟ کیا وہ ان کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت نہیں نکلے ہوئے عدالتی؟ کیا یہ قانون اور آئین میں، اور دنیا کے سارے قانون اور آئین میں نہیں ہے یہ کہ جو سزا یافتہ ہوگا اور جس کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہوں گے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ ٹی وی پر اگر وہ واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ اب تو پی ایم ایل این کہہ دیا وہ آئیں گی، تو لیگلی کیا ہوگا؟ لیگلی اڈیالہ جیل میں جائیں گے، اور اڈیالہ جیل سے پھر وہ اپنی اپیل کو برآمد کروائیں گے. اپنی اپیل کے اوپر پھر بحث ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا عدالت نے دینا ہے. بھلے عدالت ان کو بری کر دے، اس کے بعد ان کو استحقاق حق پہنچتا ہے، پھر یہ نارمل جو ہے سیاست میں حصہ لے. دیے جانے کی جو ایک سجیشن تھی یا یہ بات ہوئی ہے ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے، از اٹ پاسبل کہ گھر کو سب جیل قرار دے دیا جائے؟ دیکھیں اس وقت تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس وقت انہوں نے سارے اپنے کیسز، دیکھیں چھوٹے بھائی صاحب بہت سیانے ہیں. شہباز شریف نے اپنے کیس ختم کروا لیے، شہباز شریف نے حمزہ شریف کے ختم کروا لیے، شہباز شریف نے سلمان شریف کے ختم کروا لیے. شہباز شریف نے نواز شریف کے ختم نہیں کروائے. نواز شریف صاحب کی جو ہے سیدھے آئیں گے تو اڈیالہ جیل جائیں گے. دیکھیں گھر میں رکھنے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے نا کہ گھر کو سب جیل بنا دیں. وہ گھر کو سب جیل اس وقت بناتے ہیں جب انڈر ٹرائل پرزنر ہو. سزا یافتہ کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ گھر کو سب جیل بنا دیا جائے. جو
کنوکٹڈ ہوگا وہ جیل ہی میں جائے گا. جیل میں بھلے ان کو A کلاس مل جائے, B کلاس مل جائے, لیکن جیل جانا پڑے گا, اڈیالہ جیل. اور اس لیے کہ وہ جو سزا کرتی ہے تو سزا میں عدالت لکھ دیتی ہے کہ فلاں جیل میں یہ اتنی سزا گزاریں گے, تو اس میں تو کوئی ترمیم یہ نہیں کروا سکتے. البتہ ان کی اپیل جو ہے وہ داخل دفتر ہو چکی ہے, اپیل کو یہ برآمد کروانا پڑے گا. اگرچہ مفرور کی اپیل بھی خارج ہو جانی چاہیے تھی, لیکن وہ پتہ نہیں کس وجہ سے انہوں نے, عدالت نے اس کو ڈورمنٹ کر کے اس کو انہوں نے کر دیا. اور میرے بھائی کہہ رہے ہیں میری اور اعتزاز کی کیا ان کے ساتھ پرخاش ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون یا محترم نواز شریف صاحب کے خلاف. میری کوئی ایسی نہیں ہے, نہ اعتزاز کی ہے. البتہ قانون یہی ہے, آئین یہی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے یہ آئین اور قانون کی ہم تشریح غلط کر رہے ہیں تو یہ فرما دیں. ابھی تو حکومت بھی ان کی ہے, یہ کر دیتے اسمبلی سے ایکٹ لا کے عدالت کی فیصلے کو بھی کالعدم کروا دیتے, کیونکہ یہ کرواتے رہے ہیں, سب کچھ کرتے رہے ہیں. یک طرفہ اس وقت اسمبلی ہے, یک طرفہ پارلیمنٹ ہے. قانون انہوں نے سارے ترمیم کیے ہیں صرف پرسن سپیسیفک اپنے لیے. وہ مقصود چپڑاسی بھی ختم ہو گیا, 16 ارب بھی ختم ہو گئے. وہ سارے جو ہے اقبال جرم جو اسحاق ڈار صاحب کا تھا, کنفیشنل سٹیٹمنٹ, وہ بھی ہوا میں اڑا کے بکھیر دیا گیا. حدیبیہ پیپر مل بھی ختم ہو گیا, اور یہ جو ہے شوگر مل والے سکیم بھی ختم ہو گئے, پاک لین والے بھی ختم ہو گئے, آف شور کمپنیز بھی ختم ہو گئی. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں بات کرتے ہیں, ہماری تو کوئی ذاتی نہیں ہے. لیکن ذرا ریکارڈ کو دیکھ لیں, آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو مین کوسچن کھوسا صاحب ہے اس کی کیا, کیونکہ ہم نے دیکھا اب ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی کہ آئینی مدت سے اوپر گئی ہیں انٹرم اسمبلیز. سو اگر یہی وفاق میں ہو تو یہ حکومت کیا کر سکے گی, چاہے مردم شماری کی وجہ سے آگے چلی جائیں یا کسی اور وجہ سے. سو واٹ کین دے ڈو؟ ویل I mean, they have subverted the constitution. دیکھیے آئین کی سبروگیشن یہی ہوتی ہے. ان پر آرٹیکل 6 دیکھیں تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ آئین شکنی کی ہے. آئین شکنی اس وقت تو حکومت ان کی ہے, اس وقت ایگزیکیوٹنگ ایجنسی بھی یہ خود ہے, اس وقت جو ہے الیکشن کمیشن بھی ان کے اشاروں پر ناچتی ہے اور چلتی ہے. تو یہ اس وقت تو بادشاہ سلامت ہیں. یہ تو ایک دوسرے طریقے سے ایک فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ کا انداز آ رہا ہے. جمہور تو نام کی چیز ہی نہیں ہے, نہ جمہوریت ہے, نہ آئین کی بالادستی ہے, نہ قانون کی اس میں عملداری ہے. تو ٹھیک ہے اس وقت کرتے رہیں جو کریں گے, لیکن تاریخ اس چیز کو جو ہے بالکل تاریخ میں یہ رقم ہوگی. اور اگر کوئی اس کے بعد جو ہے جمہوری واقعی آئینی حکومت آتی ہے تو وہ اس کا باز پرس ہوگی, اور اس کا جو ہے عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا آئین شکنی اس انداز سے کرنے سے آرٹیکل 6 کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. دیکھیں اقتدار کو طوالت دے کے دھرتی ماں کو ڈبو کے رکھ دیا ہے. ہم آج بہت زیادہ فخر سے کہتے ہیں جی IMF نے دے دیا. شرم آنی چاہیے. 25 کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کو بھکاری بنا کر کشکول کا پیارا لے کے مٹی میں ملا کے رکھ دیا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جی بڑا کارنامہ کر دیا ہے, ہم نے اپنی جو ہے پولیٹیکل وہ تو سٹیک نہیں کی ہے, ہم نے ریاست کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے. بڑا 3 نسلوں کو گروی رکھ کے ہم پھر بھی فخر کر رہے ہیں. ڈالر کہیں جا رہا ہے, عوام اس وقت 10 کروڑ بندہ غربت کی دہلیز سے نیچے چلا گیا ہے. فریہ ایک سال میں 10 لاکھ بندہ پاکستان چھوڑ کر چلا گیا ہے. 300 بندہ بیچارہ روزگار کی تلاش میں کشتی میں ڈوب کے مر گیا ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں حکمرانوں کو کہ وہ جو ہے دجلے کے کنارے پر بھی مر جائے تو حاکم وقت جو ہے اس کا جواب دہ ہوتا ہے. یہاں تو 3 زندہ پاکستانی بیچارے پانی میں ڈوب کے مر گئے صرف اس وجہ سے کہ وطن میں ان کو روزگار میسر نہیں تھا, اور وہ جو ہے روزگار کی تلاش میں اور اپنا روٹی کپڑا اور مکان کی تلاش میں وہ بیچارے ہلکان ہوتے ہوئے اپنی جان سے گئے. اس کا بھی کوئی جواب دے گا کبھی؟ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ان سے کوئی لینا دینا ہے. او بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دھرتی ماں کو اپنی دولتیں تو تمہاری جو ہے اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ریاست جو ہے وہ ڈوبتی چلی جا رہی ہے. پاکستان غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہماری عمارتیں اور دولتیں جو ہے وہ پاک لینڈ بھی ہو یا جتنی بھی ہو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کا بھی کوئی حساب کتاب ہے, کوئی جواب دے گا اس کا؟ رائٹ.